بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تم میں سے پہلے کسی امت کے 3 آدمی سفر کو روانہ ہوئے تو راستے میں رات گزارنے کے لیے ان کو ایک غار ملا، وہ اسی کے اندر داخل ہو کر سو گئے۔ اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان پھسلی اور غار کے منہ پر آ گئی اور باہر نکلنے کا راستہ بالکل بند ہو گیا۔ صبح کو بیدار ہو کر جب انہوں نے اس خوفناک مصیبت کو دیکھا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اس چٹان کی آفت سے ہم کو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی، کہ ہم سب اپنی اپنی زندگی کے سب سے زیادہ اچھے اور نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، وہی اس کو ہٹا سکتا ہے۔ پھر ان میں سے ایک نے یوں کہا، اے اللہ پاک، تو جانتا ہے کہ میرے بہت بوڑھے عمر رسیدہ ماں باپ تھے اور میں روزانہ ان سے پہلے اپنے کسی بھی بچے لونڈی غلام کو شام کا دودھ پینے کے لیے نہیں دیا کرتا تھا، پہلے ماں باپ کو پلاتا تھا پھر اوروں کو۔ اتفاق سے ایک دن میں چارہ کی تلاش میں ریوڑ کو ساتھ لیے بہت دور نکل گیا اور اتنی رات گئے گھر واپس آیا کہ وہ انتظار کرتے کرتے بھوکے سو گئے۔ حسب عادت فوراً ان کے لیے بکریوں کا دودھ نکال کر لایا تو ان کو گہری نیند میں سوتا ہوا پایا۔ پھر میں نے ان کے آرام کے خیال سے ان کو نہ جگایا اور نہ ان سے پہلے بیوی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا گوارا کیا۔ رات بھر ان کے سرہانے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ بہرحال جب وہ بیدار ہوئے اور انہوں نے اپنے حصے کا دودھ پی لیا تب ہم سب نے پیا۔ اے اللہ پاک، اگر میں نے ماں باپ کا یہ احترام اور خدمت تیری رضا کے لیے کی ہو تو میرے اس نیک عمل کے طفیل تو ہم سب سے اس چٹان کی مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں دور فرما دے۔ اس دعا کے بعد وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی مگر اس سے وہ لوگ نکل نہیں سکتے تھے۔ پھر دوسرے آدمی نے دعا کی، یا اللہ پاک، تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، میں نے اس کو اپنی ہوس کا شکار بنانے کے لیے اس پر کافی ڈورے ڈالے مگر اس نے صاف انکار کر دیا، یہاں تک کہ اتفاق سے وہ بما اپنے خاندان کے شدید قحط میں مبتلا ہو گئی۔ فقر و افلاس سے مجبور ہو کر وہ میرے پاس مدد کے لیے آئی تو میں نے اس کو 120 دینار سونے کے سکے اس شرط پر دیے کہ وہ مجھے تنہائی میں اپنے نفس پر قدرت دے دے۔ وہ مجبوراً اس پر آمادہ ہو گئی، یہاں تک جب میں نے اس کو اپنی آغوش میں لیا تو اس نے بڑی عاجزی سے کہا، ارے خدا کے بندے، اللہ سے ڈر، بغیر حق مہر کے مجھے ہاتھ نہ لگا، الہی صرف تیرا واسطہ دینے سے اور تیرے خوف کی وجہ سے میں فوراً اس لڑکی سے پیچھے ہٹ گیا، حالانکہ مجھے اس سے بے حد محبت تھی اور وہ اپنے نفس کو میرے حوالے کر چکی تھی، میں جو چاہتا اس کے ساتھ کر سکتا تھا، اور وہ سونے کے سکے بھی جو میں نے اس کو دیے تھے اس کے پاس چھوڑ دیے۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہو تو اس مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں ہم سے دور فرما دے۔ تو اس دعا کے بعد پھر چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی مگر پھر بھی وہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ پھر تیسرے آدمی نے دعا کی، یا اللہ پاک، تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ چند مزدوروں سے اجرت پر کام کروایا تھا اور کام ختم ہو جانے کے بعد میں نے سب کی مزدوری بھی دے دی تھی بجائے ایک مزدور کے۔ اس نے کسی وجہ سے اپنی مزدوری نہ لی اور چلا گیا تو میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ وہ رقم بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ مال بن گئی۔ تب ایک روز وہ مزدور آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میری مزدوری تو دے دو۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکریاں
اور لونڈی غلام سب تیری مزدوری کی پیداوار ہیں، آؤ اور شوق سے سب لے جاؤ۔ اس مزدور نے کہا، اللہ کے بندے تو میرے ساتھ دل لگی تو نہیں کر رہا۔ میں نے کہا، میں تیرے ساتھ ہرگز دل لگی نہیں کر رہا، در حقیقت یہ سب چیزیں تیری مزدوری کی پیداوار ہے اور تیری ہی ہیں۔ تو اس نے وہ سب مویشی اور لونڈی غلام سب مجھ سے لے لیے اور ہنکا کر لے گیا اور کچھ نہیں چھوڑا۔ یا اللہ، اگر یہ کار خیر میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے تو اس کے طفیل اس مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں ہم سے دور فرما دے۔ چنانچہ چٹان غار کے منہ سے بالکل ہٹ گئی اور وہ اطمینان سے باہر نکل آئے۔